الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ دین کی بنیادی معلومات میں سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے۔ تو عقیدہ ہوتا ہے، توحید ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں فیتھ کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بہت بنیادی ضروری ہے۔ انسان جب بیٹھتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی اگر نہ ہو تو وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ عقیدہ توحید کی مثال ایسی ہی ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہے تو زندگی ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا کہ مردے زندے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ زندے مطلب مومن، مردے مطلب کافر۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، روشنی تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، کفر و اسلام بھی ایک نہیں ہو سکتا، پانی آگ یہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا یہ دونوں مطلب برابر نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے کہ ایمان اور کفر ہمیشہ ضد ہے۔ توحید کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتا کے وہ عورتوں سے متعلق یہ عقیدے کی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی اصلاح کریں گے آج کے درس میں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک ماشاءاللہ 10,000 سال تک دنیا توحید پہ باقی رہی۔ کتنے سال؟ 1000 سال توحید پہ باقی رہی۔ الحمدللہ دنیا میں امن رہا۔ اور ایک بات بھی آپ سمجھیے، جہاں توحید ہے وہاں پیس ہوتا ہے، اور جہاں شرک ہوتا ہے وہاں فساد آتا ہے۔ دنیا میں جتنا فساد ہے، پریشانی ہے، لڑائیاں ہیں، یہ سب کس وجہ سے ہیں؟ شرک کی وجہ سے۔ جیسے کہ اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسرے بھی معبود ہوتے تو دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا۔ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ فساد جو پیدا ہو رہا ہے وہ کفر و شرک کی وجہ سے ہو رہا ہے، بدعت و خرافات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر 1000 سال تک ماشاءاللہ دنیا توحید پہ باقی رہی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے شرک شروع ہوا۔ اچھا، شرک شروع ہوا تو اس کی دو وجوہات ہیں، آپ غور سے نوٹ کیجئے پوائنٹ کو۔ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک کیوں پیدا ہوا، اس کی دو وجوہات۔ ایک تو ہے فوٹو، جس کی وجہ سے ہوا، اور دوسرا ہے نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اولیاء کی شان میں اتنا غلو کرتے ہیں لوگ، کبھی کبھی تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں سے ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فوٹو بھی اور نیک لوگوں کی محبت میں غلو، یہ دو وجہ سے کیا، اور یہ کرنے والا شیطان تھا۔ سورہ نوح میں ہے وَوَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوث وَيَعُوقَ، یہ سب پورے نیک لوگوں کے نام تھے۔ شیطان آ کے بولا تمہیں اسٹیچو بنا لو، حالانکہ زندہ تھے انہوں۔ جیسے ہی ان لوگوں کا انتقال ہوا، بولو ان کو اپنے جو ہے وہ مجلسوں میں رکھ کر ان کو پکارو۔ ایسے ہی شرک کا آغاز ہو گیا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح کی تفسیر وغیرہ میں علامہ ابن کثیر اور امام بخاری وغیرہ ذکر کیا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں شرک کی بنیاد 3 چیزیں۔ سب سے پہلے شیطان کیا کیا؟ نیک لوگوں میں غلو کرو بولا، دوسرا فوٹو۔ اور آج بھی دیکھتے ہیں فوٹو کی جیسے امت میں شرک بہت پھیل رہا ہے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، میرا جامعہ اسلامیہ میں دوسرا سال تھا، میرے پاس چھوٹا فون تھا 2100، اس وقت بہت بڑا فون وہ، اس میں کیا رکھا تھا میں؟ وہ تاج محل کی فوٹو رکھا تھا۔ تو بازو بیٹھنے والا بولتا ہے یہ تو خبر ہے یہ، حالانکہ میں بھی ماشاءاللہ عالم دین تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا اس کے اندر، ہمیں اندر سوچتے نہیں، ہمیں کیا کرتے اسے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک تاج محل ہے اس لیے رکھ لیتے، لیکن اس کے اندر کس کی خبر ہے؟ شاہ جہاں کی خبر ہے، ممتاز کی خبر ہے۔ انہوں نے دیکھو ماشاءاللہ عقیدہ کیسا ہے، دیکھتے ہی فوراً بولے ہٹاؤ اسے، حالانکہ میری خود اپنی مثال ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، اور توحید کی نعمت کو پا کر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اور آپ یہ بھی پوائنٹ نوٹ کیجئے، توحید سب سے بڑی نعمت ہے۔ 14ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ النحل، جانتے ہیں؟ شہد کی مکھی۔ اس سورت کو علماء نے بتایا نعمتوں والی سورت، ایک نام ہے اس کا، نعمتوں والی سورت۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں، سورت کی تشریح میں، کہ سورہ نحل نعمتوں والی سورت، سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کی نعمت ہے۔ اگر یہ عقیدہ توحید کی نعمت نہ ہو تو پتہ نہیں ہمارے سر کہاں کہاں جھکتے تھے، کیا کیا ہوتا تھا، ہم اسلام کی دولت سے مالا مال بھی نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو پا کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بولتے ابن القیم رحمہ اللہ، آدمی کھاتا پیتا سب کرتا،
اس میں اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ کھانا پینا بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہ توحید کو بڑی نعمت نہیں سمجھتا تو وہ صحیح انسان نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کھانے پینے پر سب پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر عقیدہ توحید پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی اہم چیز ہے۔ اب خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں میں، اپنے شوہر میں، بھائیوں میں سب بولو، دیکھو عقیدہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہمارا عمل بھی قبول نہیں ہوگا اور دنیا میں جی کر فائدہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے روکیں۔ یہ کہاں ہے؟ یہ بھی سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے کہا ہم نے تاریخ کے مختلف ادوار میں نبیوں کو بھیجا، انہوں آ کر کیا کرے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ سورہ انبیاء میں یوں آیا، ہم نے اس سے پہلے کئی نبیوں کو بھیجا تو انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو توحید نعمت ہے اور توحید کی طرف بلانا چاہیے، اور توحید کی طرف بلانے کے لیے ہی اس امت کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں دیکھیے یہ امت خیر امت ہے، دنیا کی سب سے بہترین امت۔ ایسی امت دنیا میں قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی، اور ایک ایسی امت ہے اس امت کی بھلائی کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس امت کو کیوں وجود میں لایا گیا؟ معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنا۔ یہ بھی نوٹ کرو، سب سے بڑا معروف توحید ہے اور سب سے بڑا منکر شرک ہے۔ تو ہمیں معروف ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نیکی کا کام دینا۔ سب سے بڑی نیکی توحید تو ہے۔ اگر ہم نیکی کی طرف نہیں بلائے تو امت کیسے خیر امت بنے گی؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نوٹ کیجئے، مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے اگر کسی پوائنٹ پر زیادہ محنت کی تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں مکی؟ 86 ہیں۔ مدنی صورتیں 28 ہیں۔ مکی صورتیں زیادہ ہیں نا، تو 86 صورتوں میں سب سے زیادہ اگر زور دیا گیا تو توحید پر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی وحی میں کہا اقرأ بسم رب۔ ہاں دیکھیے، ہمیں تعلیم پہ بولتے پڑھو، لیکن وہاں رب کا ذکر بھی تو ہے 2 مرتبہ، اقرأ وربک الاکرم۔ تو عقیدہ توحید کی طرف مطلب پہلے وحی میں بھی آیا، دوسری وحی میں بھی آیا والرجز فہجر، اے اللہ کے نبی یہ کفر و شرک کی جو گندگی اس کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو پکارو اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ کپڑے کا مطلب دل کا بھی آتا ہے اور اپنے باطن کا بھی آتا ہے، لہٰذا اپنے دل میں کفر، شرک، بدعت و خرافات کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ پہاڑی پر چڑھے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کہا اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مگر اس کا معنی نہیں سمجھتا۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ دل زبان سے بھی اقرار کرنا، دل میں بھی اس کو تصدیق کرنا۔ یہ بولتے ہیں تو آج کل لوگ ہم دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں زبان سے مگر دل میں اس کی تصدیق نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں آپ دیکھیں گے، یہ لوگ کفر میں، دل میں کفر چھپا لے کے زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں منافق۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں بھی ایمان ہونا، ہماری زبان سے بھی اقرار ہونا اور اس طریقے سے ہمارے اعضاء اور جوارح سے عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک ماشاءاللہ اوپر کھڑے ہو کر بولے دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس میں 2 آپ نے اس کی وجہ بتائی، تم لا الہ الا اللہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، دوسرا یہ بھی نوٹ کرو، دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ تمہارے سامنے عرب و عجم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ساری دنیا پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ توحید بہت اہم چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی کتنے سالہ زندگی میں، 13 سالہ زندگی میں توحید پر محنت کرتے رہے، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا توحید کی خاطر تمہیں اپنے جان دینا ہے تو جان دے دو مگر عقیدہ توحید کا سودا نہیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں خواتین میں بھی ماشاءاللہ مکی دور میں کیسے صحابی آتی، سمیہ رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے کیسی تھی سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کی شرمگاہ میں جو ہے کیا ماری گئی، مطلب نیزہ مارا ابو جہل نے، 2 اونٹوں پر کھڑا کر کے ان کو 2 چیرے کر دیا گیا مگر حضرت سمیہ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ تو لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی خواتین میں حضرت سمیہ جیسا ایمان کی ضرورت ہے۔ آج نام سمیہ ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں ختیجہ کا ایمان کیا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ وہ عورت تھیں جب سارے لوگ کفر کیے تو یہ میرے اوپر ایمان لے آئی، سارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری اولاد اللہ تعالیٰ نے پوری میری اولاد انہی سے دی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مکمل طور پر ان کی تعریف کرتے رہتے. 25 سال تک آپ کی زندگی میں رہی. خدیجہ کا ایمان کیسے تھا؟ ماشاءاللہ خدیجہ کا جیسے ایمان رہا وہی ایمان آپ کے بیٹے بیٹیوں میں بھی آیا. کس میں آیا؟ آپ کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ، سب میں وہ ایمان ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جیسے ماں کے اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے نا، تو بچوں کے اندر بھی وہی آتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ایک ماں دودھ پلاتی ہے تو دودھ منتقل نہیں ہوتا، اخلاق بھی منتقل ہوتا، عقیدہ منتقل ہوتا، سب منتقل ہوتا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں جب عورت کو حمل ہوتا ہے تو انہیں اپنا عقیدہ صحیح رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا، اور اس کے بعد اس کا عقیدہ صحیح ہونا، قرآن پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا. ماشاءاللہ اس کا اثر بچے پر بھی ہوتا ہے. دیکھو اگر اس کی مثال لینا چاہتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا ماشاءاللہ ایمان کیسے تھا؟ وہ بغیر شوہر کے ان کو اولاد ہوئی تھی. وہ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی. ان کے انکل تھے زکریا علیہ السلام، جب جا کے پوچھے اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ یہ بغیر سیزن کے پھل لایا. مطلب کیسا؟ آم سردی میں آنا اور بارش کے دنوں میں، بارش کے دنوں میں آم ملنا، اور سردی کے دنوں میں آم ملنا، اور گرمی کے دنوں میں سیتاپھل ملنا، ایسا سمجھیے مثال. تو حضرت مریم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. تو مریم علیہ السلام حالت حمل میں جو نیک تھی، میں سمجھتا ہوں اس کا اثر ان کے بچے عیسیٰ پر پڑا ہے. تو سوڈان کی ایک عورت کے بارے میں ایک خبر چھپی تھی کئی سال پہلے. اسے بتایا گیا تھا کہ عورت حالت حمل میں تھی تو ماشاءاللہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدہ مضبوط تھا، اللہ سے تعلق مضبوط تھا. تو بولتی بچی پیدا ہوئی تو 3 سال کی بچی ہے، ماں قرآن پڑھ تو ماشاءاللہ بچی ہاتھ رکھتی تھی. تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ حالت حمل میں عورت کو نیک ہونا چاہیے، اللہ کے قریب ہونا، اپنا عقیدہ درست کرنا. اگر وہ حالت حمل میں نماز نہیں پڑھتی، تعویذ ڈالتی، شرک کرتی، بدعت و خرافت میں کرتی ہے، تو بچے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو لہذا عقیدہ بڑی اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سمیہ کو تیار فرمایا تو آپ نے خدیجہ کو تیار فرمایا، اور اس کا پورا اثر ماشاءاللہ حضرت فاطمہ میں دیکھ سکتے، زینب میں دیکھ سکتے، ام کلثوم میں دیکھ سکتے، رقیہ میں دیکھ سکتے. ماشاءاللہ کیسا ایمان تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں اونٹ کی گندگی لا کر ڈالی جاتی، حضرت فاطمہ آ کر روتی، اس سے دھوتی، بولتے اللہ کی نبی اے فاطمہ یہ بہت دن تک چلنے والا نہیں ہے. تو لہٰذا پورے مکی دور میں جہاں صحابہ اکرام ہمیں نظر آتے ہیں وہاں صحابیات بھی نظر آتے. جیسے سمیہ کا ایمان نام لیا، خدیجہ کا میں نے نام لیا. بہرحال ہم سب کو اپنا عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے؟ صحابیہ جیسے رکھنا چاہیے. اور صحابہ یہ نوٹ کیجئے، صحابہ کا ایمان معیاری ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں تقریباً الف لام کے آخری میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہدایت پا جاؤ گے. اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں لائے اور ان سے ہٹ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ تم اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے. تو لہٰذا صحابہ کا ایمان اپنے اندر پیدا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے راستے کو کیسے پکڑنا میں تو مثال دیتے ہیں. عرباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایک زمانہ تم پر وہ آئے گا اس پہ بدعتیں زیادہ ہو جائیں گی، تو میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. اس میں آپ نے 4 صحابہ کا نام لیا، شاید ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. بعض روایتوں میں ابن مسعود کا نام بھی آتا ہے، بعض روایتوں میں حضرت عمار کا نام بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد عمار کے نقش قدم پر چلو، آپ نے ایسے فرمایا. اللہ اکبر. بہرحال صحابہ کا تذکرہ ایسے ہے قیامت تک بول سکتے. صحابہ کا ایمان بھی بہت مضبوط تھا. بعض علماء بولتے ہیں ایسا مضبوط پہاڑوں جیسا ایمان، مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں واپس ہو جاتی ہیں، مگر صحابہ کا ایمان ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. وہ مثال دیتا ہوں، سمیہ کون تھے؟ یہ عمار ابن یاسر ان سے تعلق ہے. ایک مرتبہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو لوگ پکڑ کے لے گئے کفار مکہ، جا کے بولو تمہیں کفر بولو، جیسے ہنومان کی جے شری رام کے نعرہ لگایا جا رہا ہے نا، ویسا تھا. تو انہوں بول ڈال کے پریشان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ بلا لے کے جا کو مجھے کفر بکو بولے میں بول ڈالیا. تو اللہ کی نبی نے پوچھا عمار سے اے عمار ذرا یہ بتاؤ تم نے اپنے زبان سے جب کفر کہا تو تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل مطمئن تھا. تو آپ نے فرمایا یہ زبان سے تمہیں مجبوری میں کفر بولے تو انشاءاللہ تمہارے دل پر اثر نہیں ہوتا، تمہارا ایمان صحیح ہے. اور کہا اگر اور ایک مرتبہ بھی پکڑ کر لے گئے تو وہ ویسی ایکٹنگ کرو جیسے اس سے پہلے تم نے کی ہے. تو بہرحال عمار رضی اللہ عنہ کا سمیہ جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں نہیں مدنی دور میں آنے کے بعد بھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن بھیجتے ہیں، بخاری میں روایت ابن عباس کی، تو اللہ کی نبی ان کو بولتے اے معاذ تم جہاں جا رہے ہو وہاں کرسچن بھی رہتے، یہودی رہتے، تمہاری دعوت شروع ہونا بولے تو توحید سے ہی شروع ہونا، توحید سب سے اہم چیز ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ بندے کی، یہ نوٹ کیجئے، بندے کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ حدیث ہے نا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ اس میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ شہادتین کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، نبی کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کے بعد ہی جو آپ کی نماز جو ہے روزہ قبول ہوتا ہے۔ بہرحال عقیدے کی غلطیاں بہت ہیں مسلمان عورتوں میں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ تربیت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے پہلے ایمانی تربیت بہت ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے نوجوان، تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت میں ترتیب دیکھو کیسی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہمارے ایمان کی تربیت فرمائی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ ترتیب سمجھ میں؟ پہلے کیا؟ ایمان، بعد میں کیا؟ قرآن۔ ایک روایت آتی ہے مستدرک حاکم میں، ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ میں نے دیکھا لوگ پہلے قرآن سکھاتے، بعد میں مطلب کیا کرتے ہیں؟ ایمان کرتے ہیں، بولتے ہیں یہ ترتیب میں تربیت غلط بات ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ایمان بہت ضروری ہے، اور ایمان کے بعد آتا ہے قرآن۔ قرآن میں بھی دیکھیے والعصر جو صورت ہے، اس صورت کے بارے میں علامہ البانی ایک حدیث لاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام چل کو جاتے رہتے، جاتے جاتے بیچ میں جھاڑ آتا، الگ ہو جاتے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے والعصر صورت سناتے تھے۔ یہ روایت سنے ہوں گے آپ، والعصر صورت سناتے تھے۔ کیا ہے اس میں؟ والعصر میں کرنٹ آ گیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں بتایا گیا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، گھاٹے سے بچنا چاہتے تو 4 کام کرنا، ایک تو ایمان لانا، دوسرا عمل صالح کرنا، اور تیسرا کیا کرنا؟ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، اور اس کے بعد حق کی طرف بلانے میں جو تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ تو آج کے درس کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے جیسے مرد کو اپنی عقیدے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی اپنی عقیدے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی کہیں درس دینے گئے، کچھ بھی گئے، تو آپ سب سے پہلے عقیدے کی بات کرنا، عقیدے کے بعد توحید کے بعد یہ ساری چیزیں۔ ہم عقیدے کو چھوڑ دے کے نماز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خدمت خلق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، 1000 چیزیں آپ بات کرو، مگر عقیدے کو چھوڑ دیے تو ریڑھ کی ہڈی کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان خواتین میں کیا کیا عقیدے کی خرابیاں ہوتی ہیں اور وہ کیسی آتی ہیں، انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔